السلام علیکم عمر صاحب، کیا حال وعلیکم چال ہے تابا؟ السلام۔ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ کہاں سے کال فرمایا میں آپ نے؟ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو عزت۔ سوالات تھے کچھ میرے، ویسے جی بولیں۔ اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو گھرانہ میرا ایک بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ، جی سر۔ لیکن میں اپنا بتاؤں تو اصل معنوں میں جو اہل سنت ہوتے ہیں نا، جی جیسے آپ بولتے ہیں کہ اصل اہل سنت تو ہم ہیں، بالکل بالکل، تو ماشاء اصل معنوں میں اہل سنت اب میں ہو چکا ہوں۔ اللہ، اور الحمدللہ وجہ الحمد۔ جی وجہ اس کی، ویسے خود بھی میں سیکنڈ ایئر کے بعد سے تحقیق کر رہا تھا اور یہ چیزیں دیکھتا رہتا تھا، شوق تھا مجھے کافی زیادہ۔ جی جی تو پھر آہستہ آہستہ آپ جانتے ہوں گے مفتی فضل ہمدرد کو، ان کو سننا شروع کیا تھا، صحیح تو ادھر سے کافی رہنمائی ملی اور جی مسلک حق کو پہچان لیا۔ صحیح ماشاء ابھی کچھ سوالات ہیں، جی سوال سر کوئی بولیں۔ شیعہ سنی معاملے میں ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو لگے کہ میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن مقصد میرا پہچاننا یا تحقیق ہے، تو کیا حق کیا ہے جی وہ مجھے مل جائے، یعنی بسم تنقید اللہ میرا بسم قطعاً اللہ، مقصد نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، جناب تنقید ہم ویلکم کرتے ہیں تنقید کو، بسم اللہ جی کریں۔ اچھا، پہلا سوال جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو آپ جی بولتے ہیں کہ جو شیعہ ہے نا، یا جو اہل ہوں، تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، کامیاب یا سرخرو روز قیامت صرف وہ ہوں گے، جی ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل۔ تو میں دو سینیریو دکھاتا ہوں آپ کو یا بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ اہل تسنن میں پیدا ہوا ہے، ہوں، اور ایک ہے وہ اہل تشیع میں پیدا ہوا ہے، دونوں ہوں، کوئی تحقیق نہیں کرتے، دونوں ہوں، ایک ہی شو میں کھڑے ہوئے ہیں بالکل، جی جی یعنی دونوں کی جو کنڈیشن ہے وہ سیم ہے، دونوں تحقیق بالکل نہیں کر رہے، مگر ہوں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو فالو کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات جی کو فالو کرتے ہیں، جو ان جی تک پہنچا ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو دونوں، ایک سیکنڈ، یہ مجھے کال آ رہی ہے، میں ذرا کاٹ، جی جی سوری۔ تو دونوں بالکل یعنی اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ فالو کرتے ہیں، تحقیق بھی دونوں نے نہیں کی، تو یہ دونوں بالکل ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، بس ہوں، ایک پیدا ہو گیا اہل تشیع مسلک میں تو وہ سرخرو ہو جائے گا، بالکل کامروا، یعنی بڑا اس کا مقام ہوگا، لیکن جو اہل تسنن میں پیدا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے جنت میں چلے جائے، میں نے آپ کی ویڈیوز جو دیکھی تھی آپ یہ بول رہے تھے، لیکن وہ مقام اس کو نہیں ملا، تو جی۔ اللہ کی جو صفت ہے عدل کی، وہ تھوڑی جی سی کمپرومائز نہیں ہو رہی یہاں پہ تو اس کا۔ میرے بھائی عرض یہ ہے کہ جو شخص شیعہ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے یا جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ سن تکلیف پہنچنے کے بعد وہ یا تو تکذیب کرتا ہے یا تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اس کی چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن اللہ نے اس کو عقل بھی دیا ہے، وہ انکار بھی کر سکتا ہے، ٹھوکر بھی مار سکتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ مسلمان نوجوان دین کو چھوڑ کر عیسائی بنتے ہیں یا ایتھیسٹ بنتے ہیں، بہت سارے لوگ بنتے ہیں۔ تو جو لوگ دیکھیں، ایک شخص بچہ ہے جو ایمان پہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر لیتا ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنے چوائس سے، اپنے اختیار سے، اپنے فیصلے سے ایمان اس کو ملا تھا، ایمان کو اس نے تصدیق کر دی، ایمان کے راستے پہ قائم رہا اور ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اس نے زیادہ تحقیق نہیں، اس کو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ گھر میں اس کو ایمان مل گیا، لیکن اسی ایمان کو اس نے تکذیب نہیں کی، تصدیق کی۔ اور ایک دوسرا وہ شخص ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ایمان ملا ہی نہیں ہے، اس کی والدین کی وجہ سے، اس کے معاشرے کی وجہ سے ایمان نہیں ملا اور اسے تحقیق بھی نہیں کیا۔ ایسے اشخاص جو تحقیق نہیں کرتے، یا تو ان کو یہ کان میں آیا تھا، دیکھیں ایک دفعہ وہم تو آتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا، ایک خیال تو آتا ہے، دیکھیں کہ اسلام میں یہ باتیں ہیں کہ حق کون سا، یہ سب حق تو نہیں ہو سکتے نا، میں دیکھ لوں کہ حق کون ہے۔ ایک دفعہ انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے، ایک دفعہ نہیں آتا۔ جس شخص کے ذہن میں یہ آتا ہے اور پھر وہ تحقیق نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، تو اللہ کا حجت اس پہ تمام ہے۔ ایسا شخص چاہے ہندو ہے، دیکھیں وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ میرا دین غلط ہے، ہو سکتا ہے اسلام سے ہی ہو، کرسچن ہے، ہو سکتا ہے اسلام سے ہی ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو۔ ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے حساب لے سکتا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں عقل دیا تھا، ٹھیک ہے، تم نے تحقیق نہیں کیا ہے، لیکن تمہیں تحقیق کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تیرے دل میں یہ بات تجھے اندازہ ہو گیا۔ اگر یہی اندازہ تجھے دنیائی معاملات میں ہوتا نا کہ میں اگر اس کاروبار میں لگ جاؤں تو میرے بڑے سارے پیسے کو نقصان ہوگا، تو تم ایک منٹ بھی بغیر تحقیق کے نہیں بیٹھتے، لیکن میرے دین کے معاملے میں تو نے کوئی تحقیق نہیں کی، تو ایسے پہ تو حجت تمام ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو خیال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اس کو کبھی فکر ہی نہیں ہوتا، اتنا سادہ بھولا بالا آدمی ہے، جیسے ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو گاؤں میں رہتی ہیں یا مثلا شہر میں بھی رہتی ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے زندگی میں، برتن دھو لو، کپڑے دھو لو، صبح سے شام تک بچوں کا خیال کرو،
وہ نہ تحقیق کر سکتے ہیں، نہ ان کے ذہن میں کبھی آ جاتا ہے بیچارے وہ تعلیم بھی اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا فکر یہ ہوتا ہے کہ بس اسلام سے ہی ہے، اس سے زیادہ ان کو کام نہیں. ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا المرجون لامر اللہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ کا وعدہ نہیں دیا، جہنم کا وعدہ نہیں دیا کہ میں ان کو جہنم لے کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مقدر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں چاہوں ان پہ سختی کر لوں گناہوں کی وجہ سے، ان کو جہنم بھیج دوں، میرا حق ہے، اور اگر میں چاہوں ان کی مغفرت کر دوں، جنت لے جاؤں، یہ بھی میرا حق ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو المرجون لامر اللہ ہیں، یعنی ان کا امر مؤخر ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. مرجون لامر اللہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ نیک عمل بجا لاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا شیعہ حق ہے فلان حق ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے کنفیوز ہیں. لیکن وہ جو چیزیں شریعت میں ثابت ہیں، نماز ہے، نیکی ہے، والدین پہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ، ان باتوں سے بچتے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ یہ لوگ جنت جائیں گے، ایسے لوگ جنت جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے بھائی. اوکے جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی سر. اگلا سوال کروں؟ جی سر بولیں. اچھا، اگلا سوال کافی پہلے کی بات ہے، شاید 1 سال پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی تھی. ایک خاتون آئی تھی جو اپنی یعنی دکھ کی کہانی سنا رہی تھی، جو یہ 3 طلاق والا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے جو ان کو پیش آئی تھی، یاد ہوگا آپ کو. اچھا، جس طرح ان کے ساتھ یعنی ناانصافی بولیں یا ظلم بولیں یا جو بھی بولیں، ان کی زندگی خراب ہو گئی. تو جو کانسیپٹ ہے ڈیوریشن والے نکاح کا، اس میں بھی تو کافی خواتین کا معاملہ ہوتا ہے. وہ کس طرح، پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک عورت ہے 25 سال کی، وہ ہے ایک وقت میں، اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈیوریشن والا نکاح کرتا ہے 25 سال کے لیے. اب وہ 50 سال تک اس کے ساتھ رہی، جب بیچاری بڈھی ہو گئی تو اس کو اس نے چھوڑ دیا یا نکاح ختم ہو گیا. اب پیچھے نہ تو اس کا باپ یا تو زندہ نہیں ہوگا، زندہ ہوگا بھی تو وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو سنبھالے، اور بھائی تو بالکل سنبھالتے نہیں ہیں. 25 سال کے بعد اگر وہ آ رہی ہے تو تعلق ہی نہیں رہتا. تو اس کے لیے کوئی کیا کنڈیشنز ہیں کہ نکاح کے بعد نکاح تو کے بعد؟ دیکھیں، نکاح تو اپنے ہاتھ میں ہے نا، عورت کے ہاتھ میں، وہ نہ کرے بھائی. دیکھیں، جب وہ نکاح کرتی ہے، کوئی عورت 25 سال کی ہے، وہ کسی مرد کے ساتھ صرف 25 سال کے لیے وہ متعلق کرتی ہے، تو لازمی بات ہے اس کو کوئی مفاد ہوگا نا. ایسے تو نہیں کرتی کوئی عورت. وہ پیسے والا آدمی ہے، وہ گاڑی لے کے دے گا، گھر لے کے دے گا، کچھ تو منفعت ہوگا نا. پاگل تو نہیں ہے عورت. اگر پاگل عورت ہے تو نکاح باطل ہے. اگر عورت بیوقوف ہے اتنی کہ اس کو اپنی مصلحت کا نہیں پتا، تو پھر اس کے لیے اجازت لینا ہوگا اس کا ولی سے اجازت. اور ولی اجازت نہیں دے گا، اس کا باپ ہوگا، اس کا دادا ہوگا، اجازت تھوڑی دے گا کہ بھئی تم میری بیٹی سے تم 25 سال کے لیے، اس کے بعد کیا فائدہ. ہاں، اس شرط میں دے گا کہ بھئی تم اتنا پیسہ دے دو، گھر دے دو، کاروبار دے دو، ٹھیک ہے بھائی. 25 سال کے بعد تمہاری وفات ہو گئی یا تم چھوڑ کے چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نکاح تو آپ عورت کسی سے بھی کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ عقل بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا عورت کو. رضا کوئی زبردستی توڑی ہے. یہ تو دائمی نکاح میں بھی ہے نا. جو دائمی نکاح ہے، آپ پرماننٹ نکاح کر دیں کسی عورت کے ساتھ، 10 سال کے بعد طلاق دے دو بھائی، طلاق تو ہو سکتا ہے نا. یہ بات کہ مرد چھوڑ کے جا سکتا ہے، مرد چھوڑ کے جا سکتا ہے، یہ صرف متعہ میں نہیں ہے، یہ پرماننٹ نکاح میں بھی ہے. 5 سال کے بعد، 2 سال، 1 سال کے بعد کتنے لوگ ہیں بھائی، کتنے عورتیں ہیں دنیا میں بھائی، اور شوہر نے 6 مہینے نکاح کے بعد غائب ہو گیا بھائی. نہ فون کا جواب دیتا ہے، نہ پیسے بیچتا ہے، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. بعض تو یہ ہوتے ہیں کہ بچے بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. شادی کرتے ہیں، 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو بھی اپنے ساتھ غائب کر دیتے ہیں. عورت جو ایک ماں ہے بھائی، وہ تڑپ ساری زندگی تڑپے گی کہ میرے بچے کہاں گئے. ٹھیک ہے نا. وہ تو پرماننٹ نکاح میں بھی ہوتا ہے. یہ لوگ جو مس یوز کرتے ہیں، یعنی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں نکاح کا، چاہے نکاح متعہ ہو چاہے عقد دائم ہو، یہ اس میں متعہ کا قصور نہیں ہے یا نکاح کا قصور نہیں ہے، یہ لوگوں کے کردار کا قصور ہے. اور پھر عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ شادی کرتے ہیں تو ایسی جگہ شادی کر لیں کہ بھئی کوئی ٹھیک ہے. آدمی کبھی انسان دیکھیں جب شادی کرتے ہیں تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کبھی کتنا بھی آپ کسی شخص کو اچھی طرح سے پہچان لینا، گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ بدل نہیں جائے گا، وہ آپ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا. لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان مثلا دینداری دیکھے کہ آدمی کتنا دیندار ہے، اس کے خاندان والے کتنے دیندار ہیں، یہ لوگ فراڈی ہیں، فریب کار ہیں، نہیں ہیں، تو اس سے کافی اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح بے احتیاطی نہ کرے تو ان باتوں کا کافی حد تک پریونشن ہو سکتی ہے. جی سر. اچھا، آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں. جی. وہ یہ ہے کہ جو کائنات کی خلقت ہوئی ہے،
کائنات بنائی ہے کمپلیٹ اللہ نے, یا یہ پورا جو اسٹیج کریٹ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو قیامت آئے گی اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کے فیصلے تک, اس سب کا یعنی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, یا اللہ کو کیا ضرورت تھی اس کی؟ ایک تو ہے اللہ نے خلق کی پنجتن پاک کے لیے, یہ بھی ایک کانسیپٹ ملتا ہے. میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجتن پاک کو بھی کس لیے بنایا, یا اللہ کا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا, کیا ضرورت پڑی اللہ کو؟ مجھے ابھی اس کے کوئی حدیث اتنے واضح طور پہ نہیں ملی ہے کہ کیوں اللہ نے کیا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو کیوں خلق کیا ہے. یہ علماء کے کلام ملتے ہیں, علماء اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے, مثلا کہ فلان ان کی باتیں شاید اچھی بھی لگے انسان کو, لیکن ان کی باتوں میں کوئی حجیت نہیں ہے. اس طرح واضح طور پر کہ حدیث میں ہو لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جن و انس کو میں نے صرف عبادت کے لیے خلق کیا, اور پر عبادت کے لیے کیوں خلق کیا ہے, یعنی اس کی وجہ کیا ہے. تو اب میں نے احادیث میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا ہے, جو ہو سکتا ہے احادیث میں ایکسپلین ہو, مجھے نظر نہیں آیا. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا, دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے, اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت جو ہے, حکمت کے پہلو نہیں ہے, حکمت کے سمندروں کے سمندروں کے سمندروں کے سمندروں کے سمندروں کے سمندر ہیں. انسان کبھی ان کے عمق تک نہیں پہنچتا, اتنا حکمت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فعل میں. تو اس میں حکمت تو بہت ہوگا, رحمت کے جوانب بہت ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قابل سمجھا ہے کہ ہم آ جائیں اس دنیا میں, اس کا نام لے لیں اور اس کا قرب حاصل کریں, اس کی طاعت کریں, اس کی تصدیق کریں, اور پھر ایک چھوٹے عرصے کے اس کے بعد وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں لے کے جائے گا, جہاں پہ ہم ہمیشہ ڈریم لائف, ڈریم سے بھی زیادہ لذات میں رہیں گے. تو یہ تو بڑا احسان کیا اللہ نے, ٹھیک ہے نا, جو بنایا ہے ہمیں بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لائق سمجھا اور ہمیں خلق فرمایا. جی سر. اچھا, آخری ریکویسٹ ہے, سوال تو بس جی, سوال بہت آتے رہتے ہیں لیکن ٹائم ضائع ہوگا آپ کا بھی. آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے صحیح بخاری, صحیح مسلم یا دیگر جو 4 کتابیں اور اس کے علاوہ ہیں, اس کے بارے میں ہمیں پہلے تھوڑا بہت علم تھا, جی, ہمیں اس کے بارے میں یعنی اپنے علماء سے سنا تھا, تحقیق کرتے تھے, تو اس کی جو سائنس تھی وہ ہمیں پتہ تھی. لیکن اب جو اصول کافی ہے, من لا یعذر الفقیہ ہے, یا الاستبصار ہے, ایک اور جو 4تھی کتاب ہے سلیم بن قیس بھی ہے, اس کے متعلق کبھی کوئی ڈیٹیل ویڈیو آپ بنائیں جو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کی سائنس کیا ہے پراپر. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مصنف کا علم ہے, رجال جو دوسرا سائنس آف مین ہے وہ نہیں ہے, تو وہ سمجھ آئے نا پوری کمپلیٹ, تاکہ شفٹ کرنے میں ہمیں کوئی ٹینشن, کوئی مسئلہ نہ ہو. کبھی اس پہ ویڈیو کوئی بنائیں. انشاءاللہ. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر, بہت اچھا تجویز ہے. تھینک یو میرے بھائی, بہت مہربانی آپ.